बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा महरीन अज़मी कलर थेरेपी के साथ तबीबा हूँ, कलर थेरेपिस्ट हूँ और मेरे बहुत अच्छे व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश बाश और अपने घरों में पुरसुकून रखे। वो एक नफ्सियाती बीमारी है जिसको शिज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। इस पर अभी तफसीली बातचीत होगी। आप सब लोग मेरी वीडियोस को पूरा देखिए, उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपकी वजह से दूसरे लोगों का भला हो। और आपको पता है अल्लाह ताला हमारा रब उन लोगों को पसंद करता है जो दूसरे लोगों का फ़ायदा करते हैं, दूसरे लोगों को नफ़ा पहुंचाते हैं। चलें कलर थेरेपी की बात कर लेते हैं। कलर्स ही हमारी ज़िंदगी हैं, रंग ही हमारी ज़िंदगी हैं। हमारा ओढ़ना, बिछोना, हंसना, खुश होना, यानी कि ज़िंदगी का हर अमल में आप देखिए तो उसमें रंग ही रंग हैं, कलर्स ही कलर्स हैं। रंगों के ख़वास मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताती रहती हूँ। आज भी कुछ थोड़े से ख़वास आपको बताती हूँ कि अगर सुर्ख रंग की किसी शख्स में कमी हो जाए तो उसके अंदर इस तरह की तब्दीली होती है कि वो बहुत ज़्यादा थका रहता है, किसी काम को करने का दिल नहीं करता, कमज़ोरी महसूस होती है और बहुत ज़्यादा उस बंदे के अंदर सुस्ती छाई रहती है। जिस शख्स के अंदर नीले रंग की कमी हो जाती है वो शख्स जो है बेचैन रहता है, बात बात पर गुस्सा करता है और हर काम में जल्दबाजी का मुजाहरा करता है। बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होता है कि जिस्म के किसी ख़ास हिस्से में कोई कलर जो है वो जमा हो गया है, जैसे फोड़े, फुंसी, सर दर्द, आशूबे चश्म और फालिज वग़ैरह। लेकिन वो कलर जो है वो एक जमा नहीं होता बल्कि पूरे जिस्म पर जो है वो गालिब रहता है। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर, अल्लाह ताला के दोस्त और मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि आधी रात गुजरने के बाद हमारे ऊपर हमारे लाशऊरी जो हवास हैं उनका गलबा बहुत ज़्यादा होता है। उस वक्त अगर मुराक़बा किया जाए तो हमारा जो मुराक़बा है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हमें देता है और वो बहुत ज़्यादा कामयाब होता है। और जो ये लाशऊरी हवास हैं, लाशऊरी हवास जो हमारे हैं ये सुबह यानी कि सुबह होने तक ये हम पर गालिब रहते हैं। तो जब उस टाइम पे हम मुराक़बा करते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें बहुत ज़्यादा यकसुई हासिल होती है, मुराक़बे में हमें फ़ायदा हासिल होता है और जो आधी रात की जो नींद है वो दिन भर की थकान को और ज़हनी जो इस्मिलाल होता है उसको दूर कर देती है। और जब उस वक्त हम मुराक़बा करने के लिए बैठते हैं तो हमें बहुत जल्द यकसुई हासिल हो जाती है, मुराक़बे में हमें फ़ायदा होता है और बहुत ज़्यादा हमें सुकून महसूस होता है। मुराक़बा यानी मेडिटेशन, ये आप सब लोग जानते हैं। मेडिटेशन जो है हम लोग जो करते हैं ये एक मुकम्मल इल्म है जो बीमारियां दूर करने, सुकून हासिल करने, ज़हनी हम आहंगी हासिल करने, यकसुई हासिल करने के लिए किया जाता है। और आपको पता है हर काम के लिए, दुनिया के हर काम के लिए यकसुई यानी कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। और मावराई दुनिया से वाक़फ़ियत के लिए भी मुराक़बा जो है ये मेडिटेशन किया जाता है। चलें आज की बीमारी की तरफ चलते हैं। आज की बीमारी जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक नफ्सियाती बीमारी है जिसको शिज़ोफ्रेनिया कहा जाता है और ये नफ्सियाती मर्ज़ है और जिसको लोग ये समझते हैं कि इस मरीज़ पर जो है जिन चिमट गया है, जबकि ऐसा नहीं होता। ये एक मर्ज़ है और इसका बर वक्त और मुकम्मल इलाज जब कर दिया जाए तो मरीज़ जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब मैं आपको शिज़ोफ्रेनिया मर्ज़ के असबाब बताती हूँ। इसमें सबसे पहले जो है वो गलत माहौल है। इसके अलावा नफ्सियाती उलझनें हैं, जिनसी दबाव है, ख़ानदानी झगड़े, इसके साथ साथ एहसास कमतरी या एहसास बरतरी, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहना, दिमागी परेशानी और ज़हनी जो है वो कशमकश, वो भी इस मर्ज़ का सबब बनती है। इसके साथ साथ कम सोना, जो लोग अपनी नींद पूरी नहीं करते तो ज़ाहिर है ज़हनी तौर पर वो डिस्टर्ब रहते हैं और फिर वो इस मर्ज़ यानी कि शिज़ोफ्रेनिया में मुब्तला हो जाते हैं। साइंसी रिसर्च के मुताबिक
ہمارے دماغ میں ایک کیمیائی مادہ ڈوپامین جو ہے وہ اس کی زیادتی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ شیزوفرینیا کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، اور 20 سے 30 سال کی عمر میں یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ لیکن بڑی عمر کے جو افراد ہیں وہ بھی اس مرض کا جو ہے وہ شکار ہو سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کی علامات بتاتی ہوں۔ شیزوفرینیا جو مرض ہے یہ شروع ہونے سے پہلے کئی ہفتوں اور کئی مہینوں تک مریض جو ہے وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں رہتا ہے، اور اعصابی تناؤ میں اور بے چینی اس کو رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مریض ہے وہ بہت زیادہ جو ہے لوگوں سے الگ تھلگ ہو رہنا پسند کرتا ہے، اسے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں، عجیب و غریب شکلیں اسے نظر آتی ہیں، اس کو جو ہے شدید قسم کا دورہ پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے بہت زیادہ بے چینی رہتی ہے، اس کی جو سوچ ہے اس کے اندر خلل آ جاتا ہے، ایک ہی جو ہے نا خیال وہ بار بار اس کے ذہن میں گردش کرتا رہتا ہے، کوئی بات جو ہے مریض وہ زمین کی کرتا ہے، کوئی آسمان کی بات کرتا ہے۔ اس کے بعد دورہ ختم ہونے کے بعد جو مریض ہے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی گفتگو ہے وہ طویل گفتگو کرتا ہے، بے معنی الفاظ جو ہیں وہ زیادہ استعمال کرتا ہے، اور نئے نئے الفاظ اپنی گفتگو کے اندر استعمال کرتا ہے۔ مریض جو ہے اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا میں پوری دنیا کا جو ہے نا وہ صدر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر شک، وسوسے اور شکوک بہت زیادہ اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ کبھی مریض اس کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ خاندان کے لوگ جو ہیں اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اس کے کھانے میں زہر ملا رہے ہیں یا اس پر جادو ٹونا کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو شوہر ہے یا بیوی ہے وہ اس کے ساتھ وفادار نہیں ہے، تو وہ راتوں کو اٹھ کر وہ پہرا دیتا ہے، لوگوں کی باتیں چھپ چھپ کر سنتا ہے، لوگوں سے دور ہو جاتا ہے، تنہائی پسند ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ کسی بھی چیز میں اس کا دل نہیں لگتا، جو روزمرہ کے کام ہیں ان سے وہ جی چراتا ہے۔ مریض الزام تراشی اور مار پیٹ پر اتر آتا ہے، مریض کو ہیلوسینیشن ہونے لگتا ہے، اسے اپنے مرے ہوئے رشتہ دار جو ہیں وہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کبھی وہ ہنستا ہے، کبھی وہ روتا ہے، اور بہت زیادہ وہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے۔ اب اس کا میں آپ کو غذا، پرہیز اور علاج میں بتاتی ہوں۔ اگر مریض کو شوگر نہیں ہے تو اس کی غذا میں میٹھی چیزیں بڑھا دیں، اور اس کی غذا میں نمک جو ہے وہ کم کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو تازہ سبزیاں دیں، تازہ فروٹس دیں، وٹامن بی جو جن غذاؤں میں وہ غذائیں اس کو دیں، جیسے شلجم ہے، ٹماٹر ہے، سیب، کیلا، نٹس وغیرہ، یہ چیزیں اس کو دیں۔ پانی اور جوسز کا انٹیک بڑھا دیں، اور اس کو تنہا نہ چھوڑیں، اور مریض جو ہے اس کو اچھا لٹریچر پڑھنے کی طرف راغب کریں، قرآن مجید کی تلاوت ترجمے کے ساتھ اس کی طرف اس کو راغب کریں، اور نیلی روشنی کا مراقبہ اگر مریض کرے تو اس کو بہت زیادہ جو جلدی ہے وہ شفا حاصل ہوتی ہے۔ نیلی روشنی مراقبے کا میں پہلے بھی بتاتی رہی ہوں، ابھی میں مختصر بتا دیتی ہوں کہ وضو کر کے آپ چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں یا کرسی پر بیٹھ جائیں، اس کے ساتھ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اور 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھ کے آپ آنکھیں بند کر لیں۔ یہ سوچیں کہ میں عرش کے نیچے بیٹھا ہوں یا بیٹھی ہوں، اور آسمان سے نیلی روشنیاں میرے اوپر گر رہی ہیں اور میرے جسم سے گزر کر زمین میں ارتھ ہو رہی ہیں۔ ایک بار یہ سوچ کے 15 منٹ تک آپ بیٹھیں، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے لیے آپ نے 3 کلر کا پانی بنانا ہے۔ یہ ہے اولیو کلر کی بوٹل آپ کو مل جائے گی، اور اس کے لیے بلو کلر کا سیلوفن پیپر آپ نے بازار سے لینا ہے، اور یہ شیشے کی بوٹل آپ نے ایسے ہی یوز کرنی ہے۔ اب آپ نے اسٹیل کے برتن میں پانی ابالا، اس کو ٹھنڈا کیا، اور بوتل کی نیک تک آپ نے پانی بھرا، اور اس کو لکڑی کے ایک ٹکڑے پر فاصلے سے اس طرح سے آپ نے رکھنا ہے کہ ایک کا شیڈو دوسرے پر نہ پڑے۔ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک آپ نے صرف ایک دن اس کو دھوپ میں رکھنا ہے، پھر آپ اس کو اٹھا لیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 دن تک یہ پانی استعمال کرنا ہے۔ طریقہ میں بتا دیتی ہوں۔ یہ جو اولیو کلر کا پانی ہے یہ آپ نے دن میں 3 بار پینا ہے، صبح، دوپہر
اور شام آدھا آدھا کپ یہ پانی پینا ہے آپ نے. اور جو بلو کلر کا پانی ہے یہ 2 ٹائم پینا ہے کھانا کھانے سے پہلے آدھا آدھا کپ. اور یہ وائٹ کلر کا پانی ہے یہ بھی آدھا کپ پینا ہے دن میں 1 بار. اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کام کرنا ہے, آپ نے اس طرح کا ایک لیمپ لینا ہے جس میں بلو کلر کا بلب لگا ہو 60 واٹ کا. اگر نہ ہو تو سمپل بلب 60 واٹ کا لے لیں اور اس پہ اس طرح سے یہ سیلوفن پیپر چڑھا کے وہ بلو کلر بن جائے گا. اب آپ نے اس کی روشنی جو ہے وہ مریض کو دینی ہے مریض کے سر پر 15 منٹ تک. اور اس لیمپ کا مریض کا فاصلہ جو ہے وہ 2 فٹ رکھیے گا. اور اس کے ساتھ آپ نے ایک کام کرنا ہے, یہ ہے بلو سن ریز کلر آئل. یہ آپ نے مریض کے سر کے پچھلے حصے پر یہ آئل لگانا ہے. 10 منٹ اس کا مساج کرنا ہے اینٹی کلاک وائز سرکل میں. یہ آپ اس کا مساج کیجئے. اور یہ آئل آپ کو ہماری عظیمیہ روحانی لائبریری کریم پارک لاہور سے آپ اس کو خرید سکتے ہیں. بہت خوش رہیے, دوسروں کو خوش رکھیے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو. اللہ حافظ.